آیت نمبر 16 اور سورہ بنی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو تکوینی حکم دیتے ہیں، پھر وہ نافرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں، بس ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور انہیں برباد و ہلاک کر ڈالتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کے بعد قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے پروردگار کی خبرداری اور نگرانی ان بندوں کے لیے کافی ہے. جو کوئی فوری فائدہ اس دنیا کے اندر چاہتا ہے تو جس کسی کو ہم دنیا چاہیں گے، دینا چاہیں گے، اس دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر آخر اس کے لیے جہنم بنا دی ہے، اس میں داخل ہو جائے گا. بہرحال وہی نا کہ اللہ نے کہا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا دے دو، دنیا دے دو. پھر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی کیا ہے؟ 3 چیزیں اکٹھی کہہ دو اللہ سے، عذاب سے بھی بچ جاؤ، دنیا بھی مانگ لو، آخرت بھی مانگ لو. جب اللہ نے کہہ دیا، کھلی چھٹی دے دی ہے تو مانگو. تو اس لیے اللہ نے کہا جو دنیا ہم سے مانگے گا ہم دے دیں گے، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن جو آخرت کا طالب ہوگا اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے کہ نیز وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو اس کے لیے دائمی کامیابیاں ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبول ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری بخشائشوں سے مدد دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے پروردگار کی بخشش عام کسی پر بند نہیں ہے یہ بخشش. اس کے بعد ہے ہم نے کسی طرح بعض لوگوں کو بعض پر برتری دی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے درجے سب سے بڑھ کر ہیں اور سب سے برتر ہے. اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، اور نہ ایسے ہو رہو گے کہ ہر طرح سے نفرین کے مستحق اور ہر طرف سے درماندگی میں پڑے رہو گے. یعنی اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو اس کے بعد تمہارے پروردگار نے یہ بات ٹھہرا دی ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کا بوجھ تم پر آ پڑے تو ان کی کسی بات پر اف نہ کرو اور نہ جھڑکنے لگو. ان سے بات چیت ادب و اداب کے ساتھ کرو. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو بخشوا ہی نہ سکا اس پہ لعنت ہے، اور جس کسی نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور کسی ایک کو اگر بھی پا لیا پھر بھی جنت میں نہ جا سکا. یہ ماں باپ تو بڑھاپے میں مل جائے کسی کو تو جنت کا ذریعہ. اور پھر ایک اور میں آپ کو حدیث سناتی جاؤں. حدیث ہے یا ایک واقعہ ہے کہ 4 قسم کے لوگ نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے. یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا میں ایک واقعہ پڑھا تھا. بہرحال 4 قسم کے لوگ نا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کریں گے، جن میں سے ایک بہرا ہوگا، ایک احمق پاگل ہوگا، ایک بڈھا پھوس ہوگا، اور چوتھا جو اس زمانے سے گزرا ہوگا جسے کوئی علم نہیں ہوا ہوگا یا علم اتنا اس وقت عام نہیں ہوگا. تو یہ لوگ جھگڑا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم کیا کریں، ہم تو ایسے تھے دنیا میں، تو آپ ہم سے کون سا حساب لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کوئی بات نہیں، میں دنیا کا کوئی حساب تم سے نہیں لوں گا. میں اب اللہ تمہارا عرش پہ سامنے بیٹھا ہے، تمہارا رب جو دنیا میں تمہیں حکم دیتا تھا آج تمہیں لائیو تمہارے سامنے حکم دے رہا ہے کہ جاؤ وہ سامنے جہنم میں اس میں چھلانگ مار دو. ان میں سے جو تو جہنم میں، اور یہ پوری قومیں ہوں گی اس طرح کی، یہ نہیں کہ ایک بندہ ہی ہوگا. یہاں 4 قسم کے لکھے نا کہ 4 قسم کی قومیں ہی ہوں گی پوری. تو ان میں سے جو چھلانگ مار دے گا جنت میں، وہ جہنم میں، وہ تو وہیں فرشتے اس سے پکڑ لیں گے اور جنت میں کر دیں گے. اور جو نہیں مانیں گے تو اللہ کہیں گے تم اس وقت میرا حکم نہیں مان رہے، تمہیں دنیا میں کیا ماننا تھا، بات تو تم پہ پوری ہو گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے آیت نمبر 24، اور ان کے لیے محبت اور مہربانی کے ساتھ عاجزی کا بازو جھکائے رکھو. یعنی کن کے لیے؟ ماں باپ کے لیے. اور ان کے حق میں دعا کرو کہ پروردگار جس طرح انہوں نے مجھے سفر سینے میں پالا ہے پوسا، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما. اللہ اکبر. میں تو اپنے بچوں کے لیے خود یہ دعا کرتی ہوتی ہوں کہ اللہ جس طرح ہم نے انہیں پالا، میں تو خود اپنے رب سے خود اپنا یہ کہتی ہوں کہ جس طرح اللہ آپ کے سامنے ہم نے انہیں پالا اور ہماری غلطیاں تو معاف کرنے والا ہے، انہیں بھی توفیق دینا کہ یہ ہمیں ہمارے بڑھاپے میں سنبھال سکیں اور ہماری خدمت کر سکیں. ہمیں خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. صغیرہ، بالکل بالکل، سبحان اللہ. اس کے بعد ہے 25، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہوتا ہے. اگر تم نیک کردار ہو لیکن تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو وہ بلا شبہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہے. وآتی ذی القربی حقہ والمساکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. اور جو لوگ تمہارے قرابت دار ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، ان سب کا تم پر حق ہے اور ان کا حق ادا کرتے رہو. اور مال و دولت کو بے محل خرچ نہ کرو، جیسا کہ بے محل خرچ کرنا ہوتا ہے. بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے. اور تم اپنے پروردگار کی مہربانی کی راہ دیکھ رہے ہو، اور اس لیے تمہیں منہ پھیرنا پڑے تو چاہیے کہ نرمی سے انہیں سمجھا دو، اور نہ تو اپنا ہاتھ اتنا سکیڑ لو کہ گردن میں بند جائے، اور نہ بالکل ہی پھیلا دو. دونوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر طرح سے ملامت پڑے گی اور درماندہ ہو کر رہ جاؤ گے. اللہ اکبر. اور تمہارا پروردگار جس کسی کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے نپی تلی. وہ اپنے بندوں کو خبر کرنے والا اور دیکھنے والا ہے. اور لوگوں دیکھو، افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو. ہم ہی ہیں کہ انہیں بھی اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، انہیں ہلاک کرنا بڑے ہی گناہ کی بات ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے ایک حدیث ہے کہ نبی کی وسلم نے فرمایا جس کسی نے مسلمان ماں باپ کے یتیم بچے کو پالا اور کھلایا پلایا یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، اس کے لیے، اس بندے کے لیے نا یقیناً جنت ہے. اور جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے آزاد کر دے گا.
سبحان اللہ. اور جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں کسی ایک کو پا لیا پھر بھی دوزخ میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے بے نیاز کر دے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، ایک بندہ حشر کے دن کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے پاس اللہ اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن صرف ایک نیکی مجھے یاد آتی ہے دنیا میں کہ میں اپنے تیرے بندوں پہ نا بڑی نرمی سے پیش آتا تھا. اگر کوئی میرے سے قرض لے لیتا تو میں مانگتا تو وہ کہتا کہ میں ابھی نہیں دے سکتا، تو میں اسے مہلت پہ مہلت دیتا جاتا. پھر جب میں دیکھتا کہ وہ دے ہی نہیں سکتا تو میں اسے معاف بھی کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم انسان ہو کر میرے بندوں پہ اتنی رحمت کرو تو جاؤ، آج میں نے تمہیں نہیں تمہاری نسلوں کو بھی جو قیامت تک آئی ہے نا سب کو بخش دیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش. اس کے بعد ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جیسے قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے. جو کوئی ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کے مطالبہ کا اختیار دے دیا ہے، بس چاہیے کہ خون ریزی میں زیادتی نہ کرو، حق سے زیادہ بدلہ نہ لے، اس کی مدد کی جائے گی. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ بھی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل سے زیادہ نہیں ہے. ساری دنیا کا فنا ہو جانا ایک مومن کے قتل سے زیادہ نہیں ہے. یعنی ایک مومن کا قتل اگر ہو گیا نا تو آپ سمجھے کہ پوری دنیا کا قتل ہو گیا اور اس سے بھی زیادہ ہو گیا. اللہ اکبر. پھر ایک حدیث ہے اور سنتے جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور ہم یہ جگہ جگہ پڑھتے رہتے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت رہے. اور پھر اس اکیلے کی بندگی کرنا. میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ مل کے کھائے گا، اس ڈر سے تو. انہوں نے کہا اس کے بعد بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد پھر وہ بڑا گناہ ہے کہ تم اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 35. اور جب کوئی چیز ماپو تو پیمانہ بھرپور رکھا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو، اور جب تولو تو درست ترازو سے تولو، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو. یہ معاملہ بہتر طریقہ ہے کہ معاملہ کا اچھا انجام لانے والا ہے. اور دیکھو جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو بلکہ اپنی حد کے اندر ہی رہو. یاد رکھو کان، آنکھ، عقل، ان سب کے بارے میں یقیناً باز پرس ہوگی. اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین میں شگاف نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ سبک رفتاری کے ساتھ چلو، اور نہ اکڑ کر چلنے سے تم پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہو. پھر ایسی چال چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا یہ حال ہے کہ ان کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک بڑی ہی ناپسندیدہ ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں نا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، رائی کے دانے کے برابر، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور جنت کی خوشبو کب آنا شروع ہو جاتی ہے؟ 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی نہیں پا سکے گا. اور پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے نا، ان کی چال جو تھی نا وہ ایسے اپنے وجود کو نیچے کو کرتے تھے کہ چلتے ہوئے لگتا تھا جیسے کسی اونچائی سے نیچے کو اتر رہے ہیں، حالانکہ پلین فرش ہوتا تھا. آج اسی کی چال چڑھو، نہ تم اس فرش کو توڑ سکتے ہو، نہ تم اس زمین کو پھاڑ سکتے ہو، تو اکڑ کر پھر کیوں چلتے ہو بھائی؟ اللہ نے کہہ تو دیا اتنی اکڑ کر چل رہے ہو کہ سینہ تان کے تو پہاڑوں کو چھو لو گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور یہ آیت نمبر 39 یہ ان دنائی کی باتوں میں سے ہیں. یہ دیکھیں اللہ نے جو باتیں سمجھائی ہیں نا، اللہ نے کہا یہ ان دنائی کی باتوں میں سے ہیں جو تیرے پروردگار کی جانب سے تجھ پر وحی کی گئی ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، یہ بالآخر دوزخ میں ڈالا جائے گا ہر بنائی سے ٹھکرایا ہوا. اور تمہاری پروردگار نے تمہیں اس بزرگ برگزیدگی کے لیے چن لیا کہ بیٹے والے ہو اور خود اپنے لیے پسند کیا ہو تو فرشتوں کو بیٹیاں بناتے ہو. کیسی سخت بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے اس قرآن کو میں طرح طرح کے طریقوں سے بیان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، لیکن ان پر اثر نہیں ہوا اور زیادہ نفرت میں بڑھ گئے. تم کہہ دو اگر اللہ کے ساتھ بہت سے معبود ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تو اس صورت میں ضروری تھا کہ فوراً صاحب تخت ہستی تک راہ نکال لیتے. اللہ اکبر. دیکھیں کس طریقے سے میرا رب سمجھا رہا ہے کہ تم میرے ساتھ جن ہستیوں کو شریک کرتے ہو نا، تو ظاہر ہے وہ رب ہی تھی نا. جس طرح میں رب ہوں ان میں بھی کوالٹی ہوگی پھر رب کی، تو میرے تک آنے کے راستے نکال لیتے. انہیں تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ رب تک کون سے راستے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ان ساری باتوں میں سے اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے اور بے حد بلند ہے. نسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین جو آسمان کی مانند ہے، اور جو کوئی ان میں سے سب اس کی پاکیزگی اور کبریائی کا زمزمہ بلند کر رہے ہیں. یعنی جو کوئی بھی ہے ان میں، یہاں کوئی چیز نہیں جو ان کی حمد و ثنا میں زمزمہ خوانہ ہو، مگر تم ان کی تسبیحات اور زمزمہ خوانیاں سمجھتے نہیں ہو. بلا شبہ بڑا ہی بردبار ہے اور بڑا ہی بخشنے والا ہے. اللہ نے دیکھیں کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جن کی تسبیح نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں نا چند کنکریاں ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے تسبیح دیکھا کنکریوں کو، اور کانوں سے سنا کہ وہ نا کوئی تسبیح کر رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح کر رہی ہیں، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آئی، ایسی آواز تھی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے. اور ذکر ہر ایک مخلوق ہے، یہ پتے مخلوق ہیں، یہ درخت مخلوق ہیں، یہ پرندے مخلوق ہیں، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں نا، یہ چونٹیاں تک سب ذکر کرتے ہیں. کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذکر اللہ کا نہ کرے. ہر ایک کی اپنی تسبیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک انگوٹھے جتنی جگہ نہیں ہے جو خالی ہو. اتنے فرشتے ہیں اور سب تسبیح اللہ کی کرتے ہیں، اور میری جنہیں آوازیں مجھے آتی ہیں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی.
اللہ اکبر. تو تسبیحات جو ہے نا یہ ہر وقت اپنا لے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو تسبیح کہتی رہے, جو منہ میں آتا ہے نا تسبیح وہی کہتی رہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں آج میں نے یہی پڑھنی ہے بس, کبھی آپ کے دل میں آتا ہے ضرور پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, وہی پڑھتی ہیں. پھر دل میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہی پڑھتے ہیں. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, یاد آ گیا کہ اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے, آپ پاک ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کوئی آپ کو یاد آ گیا کہ میری غلطیاں ہیں, فوراً یہ پڑھ دیں کہ اللہ آپ تو پاک ہے, غلطی میری ہوئی ہے. چوٹ بھی لگی ہے نا, یہ پڑھ دیں کہ اللہ میری ہی غلطی ہے, آپ تو پاک ہیں. تو یہ تسبیحات جتنی ذہن میں آتی ہیں وہ پڑھتی جایا کریں, اور پورا دن اٹھتے بیٹھتے لیٹتے, یہاں تک کہ رات کو کروٹ بھی لینی ہو نا تو کہہ دیا کریں سبحانہ و تعالی عما یشرکون, یہ کہہ دیا کریں, سبحان اللہ کہہ دیا کریں, اللہ اکبر ہی کہہ دیا کریں. کچھ بھی یہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں. اس کے بعد پھر آیت نمبر 45 ہے. اور اے پیغمبر اسلام جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تجھ میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں جو ہمارے ٹھہرائے ہوئے قانون کے مطابق ہے, اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور کانوں میں گرانی کہ کچھ سنائی نہیں دیتا. جب تو قرآن میں صرف اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ذکر نہیں پاتے تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں اور نفرت میں بھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میں نے خود پیروں فقیروں کی نا ایک محفل نیٹ پہ دیکھی, اس میں ایک توحید پرست آ گیا, اس نے کہا میں نے بھی تھوڑی سی تقریر کرنی ہے. اس نے تقریر کی تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, ساری بڑائیاں نا اللہ کی وہ بیان کر رہا ہے. آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں ذرا, یہ جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں نا جھوٹی نہیں ہے, نعوذ باللہ, بالکل یہ قیامت تک ہوتا رہنا ہے. میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے ویڈیو کاٹی بھی نہیں بتائی جنہوں نے بنا لی, پکڑ کے نا اسے گھسیٹ کے اسٹیج سے نیچے پھینکا کہ ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اپنے ولیوں کو اپنے سب کو ذکر کرنے, اس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا. یہ آج کے زمانے کی بات ہے, آپ دیکھیں تو یہ بالکل صحیح باتیں ہیں ساری. اس کے بعد ہے پھر جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو کچھ ان کا سنا ہوتا ہے اسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں, اور جب یہ ظالم باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم جس آدمی کے پیچھے پڑے ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ جادو سے مارا ہوا ہے, اور نعوذ باللہ. اس کے بعد غور کرو ان لوگوں نے آپ کی نسبت کیسی باتیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے, بس اب راہ نہیں پا سکتے. اور انہوں نے کہا جب ہم محض چند ہڈیوں کی شکل میں رہ گئے اور گل سڑ گئے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اثر نو اٹھا کھڑے کیے جائیں. تم کہہ دو ہاں تم کچھ ہی کیوں نہ ہو جاؤ, لوہا ہو جاؤ, پتھر یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں تمہارا زندہ ہونے کے لیے بہت ہی سخت سے سخت ہو, لیکن قدرت الہی یقیناً زندہ کرے گی. یہ سن کر وہ کہیں گے کہ لیکن کون ہے جو اس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تم کہو وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا. اس پر یہ لوگ تیرے آگے سر ہلا ہلا کر کہیں گے ایسا کب ہوگا؟ تم کہو عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں ایک آپ کاغذ لکھیں نا بڑی محنت سے, اور اس کے بعد بس ایک دفعہ محنت کر لیا آپ نے, کوئی لکھ دیا, اس کے بعد آپ فوٹو کاپیاں کراتے جائیں, 1000 نکالیں 2000 نکالیں, بس ایک دفعہ محنت کر لی. پہلی دفعہ لکھنا مشکل ہے یا فوٹو کاپیاں نکالنا آسان ہے؟ پہلی دفعہ لکھنا جو ہے نا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح کہہ رہی ہیں. پہلی دفعہ کی پیدائش تمہاری ہو گئی ہے تو دوبارہ اٹھانا کیا فوٹو کاپیاں نکالنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے تو اتنے انسانوں کو بنا دیا پہلی دفعہ جیسے بنانا تھا, اب تو وہی ہے جس طرح یہ فوٹو کاپیاں نکلتی ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ دن کے اللہ تمہیں بلائے گا اور تم حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کا جواب دو گے کہ تم نے جو وقت گزارا وہ کوئی بڑی مدت نہ تھی, تھوڑا سا وقت تھا. اے پیغمبر اسلام میرے بندوں سے کہہ دو جو بات کہو ایسی کہو کہ خوبی کی بات ہو. شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے اور انہونی باتیں پڑھاتا ہے. یقیناً شیطان انسان کا سری دشمن ہے. تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے, وہ چاہے تو تم پر رحم کرے, چاہے تو عذاب میں ڈالے. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تجھے ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آسمان و زمین میں جو کوئی ہے تیرا پروردگار سب کا حال بہتر جاننے والا ہے. ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر برتری دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی ہے. ان لوگوں سے کہہ دو تم نے اپنے خیال میں اللہ کے سوا جن ہستیوں کو مبعوث سمجھ رکھا ہے انہیں پکارو, دیکھو نہ تو یہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارا کوئی دکھ دور کر دیں اور نہ تمہاری حالت بدل سکتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے حضور وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون اس راہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے, نیز اس کی رحمت کے متوقع رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ترساں. تمہارے پروردگار کا عذاب بڑی ہی ڈرنے کی چیز ہے اور وہ روز قیامت سے پہلے ضرور ایسا ہونے والا ہے کہ جتنی بستیاں ہیں ہم انہیں ہلاک کر دیں اور یہ یا عذاب میں سخت مبتلا کر دیں. یہ بات نوشتہ میں لکھی جا چکی ہے اور نشانیوں کے بھیجنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے مگر یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے عہد کے لوگ اپنی نشانیاں جھٹلا چکے ہیں. ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی, ایک واضح نشانی تھی, لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نشانیاں تو صرف انہی کے لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ ڈریں. اور جب تیرے پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ یقین کر تیرے پروردگار نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ رویا ہے جو ہم نے تجھے دکھائی کہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہو, اس درخت کا ذکر کر کے جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. ہم انہیں ڈراتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اپنی سرکشیوں میں اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ فضیلت آدم کے پیش نظر سجدہ کرو, اس پر سب سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اس نے کہا کیا میں ایسی ہستی کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤں جسے تم نے مٹی سے پیدا کیا؟ نیز اس نے یہ بھی کہا کیا تیرا یہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس ہستی کو مجھ پر بڑھائی دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں ضرور اس کی نسل کی بھی ہو بنیاد اکھاڑ کے رہوں گا. تھوڑے آدمی ہیں ہلاکت سے بچیں گے.
اللہ نے فرمایا جا اپنی راہ لے، جو کوئی بھی ان میں سے تیرے پیچھے چلے گا اس کے لیے اور تیرے لیے جہنم کی سزا ہوئی، پوری پوری سزا ہوئی۔ ان میں سے جس کسی کو تو اپنی سزائیں سنا کر بہکا سکتا ہے بہکانے کی کوشش کر لے، اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے حملہ کر، ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا، ان سے وعدہ کر، اور شیطان کے وعدے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ سر تاسر دھوکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا روزانہ شیطان جو ہے نا وہ اپنے سارے چیلوں کو واللہ عالم کتنے پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اکٹھا کرتا ہے، سب سے پوچھتا ہے، اس کہتا ہے ٹھیک ہے جو میں نے کسی کو بدگمان کر دیا، میں نے کسی کی لڑائی کروا دی، میں نے نافرمان بنا دیا، ماں باپ کا جتنے بھی کام ہے نا دنیا کے گندے وہ سارے کے سارے چیلے سناتے ہیں، لیکن ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں طلاق کرا دی، تو شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ یہ کام تو نے سب سے اچھا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں سب کو خراب کروں گا۔ پھر اس کے بعد ہے 65 جو میرے اللہ نے کہا انا عبادی لیسا لکا علیہم سلطان، جو میرے فرما بردار بندے ہیں ان پر تو اے شیطان قابو پانے والا نہیں، تیرا پروردگار کارسازی کے لیے کافی ہے۔ لوگوں تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر میں جہاز چلائے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور خوب رزق کھاؤ، بلا شبہ وہ تم پر بڑی ہی رحمت رکھنے والا ہے۔ اور جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور مصیبت آ لگتی ہے تو اس وقت تمام ہستیاں تم سے کھو جاتی ہیں جنہیں تم پکارا کرتے ہو، صرف ایک ہی اللہ کی یاد باقی رہ جاتی ہے۔ پھر جب وہ تمہیں مصیبت سے نجات دے دیتا ہے اور خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے گردن لیتے ہو۔ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کیا تمہیں اس سے امن مل گیا ہے کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی گوشے میں دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندیاں بھیج دے اور تم اس حال میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ ویسے ہی مصیبت میں ڈال دے گا اور ہوا کا ایک سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کی پیداش میں تمہیں غرق کر دے، پھر کسی کو نہ پاؤ جو اس کے لیے ہم پر دعویٰ کرنے والا ہو؟ البتہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور خشکی اور تری دونوں کی قوتیں اس کے تابع کر دی کہ اسے اٹھائے پھرتی ہیں اور اچھی چیزیں اس کی روزی کے لیے مہیا کر دی۔ نیز جو مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں ان میں سے اکثر یہ اسے برتری دے دی، اور وہ دن جب کہ ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، پھر وہ جو کوئی اپنا نوشتہ اپنے دائیں ہاتھ میں پائے گا تو وہ ان لوگوں میں ہوگا جو اپنا نوشتہ پڑھ لیں گے، اور ان پر رائی برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا رہا تو یقین کرو آخرت میں بھی وہ اندھا ہی اٹھے گا اور راستہ سے یک قلم بھٹکا ہوا۔ اب دیکھیں نا آخرت میں بڑے لوگ قومیں کھڑی ہوگی، قوموں کی قومیں کھڑی ہوگی اور سارے اندھے ہوں گے، اور وہ سارے رو رو کے کہیں گے اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، یہاں پر ہمیں کیوں اندھا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم نے کچھ نہیں دیکھا دنیا میں، تم اندھے تھے، میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی لیکن تم اندھے تھے، میں نے تمہیں کان دیے تھے لیکن تم بہرے تھے، میں نے تمہیں دل دیا تھا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا، غلاف چڑھے ہوئے تھے، میری چیزوں کو تم نے میرے حق میں استعمال ہی نہیں کیا، اس لیے تم اندھے اٹھائے گئے ہو۔ تو آپ سوچیں کہ جس طرح کی ہم زندگی گزاریں گے نا اسی طرح کی ہم قبر سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، تو یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ اس کے بعد پھر ہے اور آیت نمبر 73، اور ان لوگوں نے تو اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی کہ تجھے فریب دے کر اس کلام سے باز رکھیں جو ہم نے بذریعہ وحی نازل کیا ہے، اور مقصود ان کا یہ تھا کہ اس کلام کی جگہ دوسری باتیں کہہ کر تو ہم پر افطرا پردازی کرے اور پھر اس سے خوش ہو کر کہ تجھے اپنا دوست بنا لے، اور اگر راہ حق میں ہم نے تجھے جما نہ دیا ہوتا تو ضرور ان کی طرف کچھ نہ کچھ ملان کر ہی بیٹھتا، اور اس صورت میں ضرور ایسا ہوتا کہ ہم تجھے زندگی کا بھی دوہرا عذاب چکھاتے اور موت کا بھی، اور پھر تجھے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ہوتا، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے اس میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی کہ تجھے اس سرزمین سے عاجز کر کے نکال دیں، اور اگر ایسا کر بیٹھیں تو تیرے پیچھے مہلت نہ پائیں مگر بہت تھوڑی سی۔ ہاں یہی ہوا تھا نا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جس طرح بھی تھے وہ مدینہ پہنچے، تو پھر پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ پھر ہم انہیں بھی مہلت نہیں دیں گے، تو مکہ میں وہ قحط آئے تھے، مکہ والے بالکل برباد ہو کے رہ گئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا، رحمت کو نکال دیا، اس لیے۔ اس کے بعد ہے اچھا جی، اس کے بعد ہے 77، ہم تو سے پہلے جو پیغمبر بھیج چکے ہیں ان سب کے معاملہ میں ہمارا ایسا ہی قاعدہ رہا ہے اور ہمارے ٹھہرائے ہوئے قاعدوں کو تو کبھی بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ اے پیغمبر اسلام نماز قائم کر، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی صبح کی نماز میں تلاوت قرآن ایک ایسی تلاوت ہے جو دیکھی جاتی ہے، سبحان اللہ، یعنی دیکھی جاتی ہے، مطلب یہ کہ سب سے امپورٹنٹ تلاوت کون سی ہے؟ فجر کے وقت۔ فجر کے وقت کی تلاوت جو ہے نا، اللہ نے ایک جگہ اور بھی کہا ہے کہ فجر کے وقت کی تلاوت فجر کے وقت کی تلاوت ہے، یعنی آپ سارا دن قرآن پڑھیں ٹھیک ہے، اللہ اس کا بھی اجر دے گا، لیکن جو فجر کے وقت آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کا کوئی نعم البدلہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور رات کا کچھ حصہ بیداری میں بسر کر، یہ تیرے لیے ایک مزید عمل ہے اور قریب ہے کہ اللہ تجھے ایک ایسے مقام تک پہنچا دے گا جو نہایت پسندیدہ مقام ہوگا، یعنی مقام محمود، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ مقام محمود بھی نا ایسے نہیں مل جاتا، ہم جو نفل پڑھتے ہیں نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھے، آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا، آپ کو رات کے ٹائم بیدار ہونا ہی پڑے گا۔ عام لوگ تو اگر اٹھ کے نفل ہے ٹھیک ہے پڑھ لیے، لیکن نبی کو یہ باتیں کرنی پڑی، مقام محمود ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ اللہ نے کہا اٹھ کے نمازیں پڑھو۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر میرا ساتھ دو۔ انہوں نے کہا میں کیا ساتھ دوں؟ انہوں نے کہا سجدے کرو، نمازیں پڑھو، پھر میرا ساتھ دو، پھر میں تمہاری اپروچ کرا سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 78، اے پیغمبر اسلام نماز قائم کر، یہ بھی پڑھ لیا ہم نے اور یہ بھی پڑھ لیا۔ آیت نمبر 80، اور تیری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ پہنچا اور سچائی کے ساتھ نکال دے، اور مجھے اپنے حضور سے قوت عطا فرما، ایسی قوت جو مددگاری ہو۔ یاد کرے، بہت پیاری دعا ہے، سبحان اللہ۔ رضیہ آپ کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ آپ اتنی اچھی بندی ہیں، آپ بھی اللہ کی۔ دیکھیں 10:15 آ جاتی ہیں
ان کی وجہ سے میرا سپارہ جلدی ہو رہا ہے، آدھا سپارہ ہم دونوں بیٹھ کے سن لیتی ہیں، آپ بھی سب آئے مقابلہ کریں، اس چیز میں مقابلہ کریں. اللہ نے کہا ریس کرنی ہے نا، ایسی چیزوں میں ریس کرو، ٹھیک ہے. چلیں جی، اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر ہم 81 پڑھتے ہیں. اور تیرا اعلان یہ ہو کہ حق ظاہر ہو گیا اور باطل نابود ہوا، اور باطل اسی لیے تھا کہ نابود ہو کر رہے. اور ہم نے جو قرآن کریم میں سے نازل کیا ہے تو وہ یقین کرنے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو نافرمان ہیں تو انہیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں بجز اس کے کہ اور زیادہ تباہ ہو جائیں گے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے دکھ پہنچ جاتا ہے تو دیکھو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ ہر انسان اپنے طور طریقہ کے مطابق عمل کرتا ہے، بس تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہے. اور یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، اور ہم نے جو کچھ تجھ پر وحی کی ہے اگر ہم چاہیں تو اسے بھی سرب کر لیں، پھر تجھے کوئی نہ ملے جو اس کے لیے ہم پر اپنی وکالت چلا سکے. اللہ اکبر. دیکھیں روح جو ہے نا، روح اس کا معاملہ، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. آج بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا ہے، انسان مرتا ہے، کیوں مرتا ہے، اور پھر کدھر چلا جاتا ہے. یہ سانس ہے نا، یہ سانس، یہ ہماری روح ہے، اور جب نکل جاتی ہے اور یہ تو اس کے بعد پھر انسان ختم. وہ ایک یہ چیزیں پڑی ہیں تو انسان بھی پڑا. کوئی اب یہ ہے کہ اللہ نے اس کا صرف احترام بتا دیا کہ اس کو کس طریقے سے دفنانا ہے، اس کی حرمت بتا دی کیونکہ انسان ہے وہ اللہ کا آخر. تو باقی روح کیا ہے، کدھر سے آتی ہے، کدھر جاتی ہے، اور اس کے اندر جان ہوتی ہے، اصل میں ہوتی ہے، یہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ نے کہہ دیا ہے نبی نے بتا دیں کہ روح کا علم جو ہے نا تیرے پروردگار کے پاس ہی ہے. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اب بھی دیکھیں تحقیق کرتے ہیں، روح کو قابو کرنا چاہتے ہیں کہ پھر ہم اس روح سے کوئی اور انسان پیدا کر لیں، تو یہ ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. مگر یہ محض تیرے پروردگار کی رحمت ہے، اس میں شک نہیں کہ اس کا نتیجہ بڑا ہی فضل ہے. اس بات کا اعلان کر دیں، یہ بھی ہو چکی ہے اور یہ بھی ہو چکی ہے. ہم پڑھتے ہیں 90. اور انہوں نے کہا ہم تو اس وقت تک تجھے ماننے والے نہیں جب تک کہ تو اس زمین کو حکم دے اور ہمارے لیے اس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے. اللہ اکبر. اور یہاں تیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے درمیان بہت سی نہریں رواں کر کے دکھائیں. تو دیکھیں نا، باغ تو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا اور اس میں بیر حق ہوا تھا، کتنا پیارا، یاد نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باغ دنیا میں بھی مل رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے باغ نیچے اتار سکتا تھا کہ یہ تیرے ساتھ ساتھ چلیں گے. جیسے جھوٹا دجال ہے، وہ جنتیں بھی دکھائے گا کہ یہ دیکھو میرے ساتھ جنتیں چل رہی ہیں، یہ دیکھو جہنم چل رہی ہے، یہ دیکھو نہریں چل رہی ہیں. اب جو لوگ ان کی چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ اس پر ایمان لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ چیزیں اللہ کر سکتا تھا. اور باغ تو مجھے یاد آ گیا کہ انہیں تو ملا بھی تھا. انہوں نے کیا کہا، بھائی اس باغ کو اپنے چچا زاد وغیرہ میں تقسیم کر دو. انہیں دنیا کی چیز کو چاہیے ہی نہیں تھی. دیکھیں نا، جو حساب کی کمی ہے، جو ہمارے مال کی جو کمی ہے نا، وہ ہمارے حساب کی کمی ہے. جو مال کی زیادتی ہے ہمارے حساب میں ہم پھنس جائیں گے. تو یہ تو برکت ہے اللہ کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مال کم دے اور اس میں برکت دے اور آپ کی زندگی پیاری گزر رہی ہو اور پھر حساب بھی نہ ہو. اور کیا چاہیے.